اکثر ٹی وی پر ڈرامہ دیکھتے ہوئے بیچ میں ایڈز آتے ہیں تو آپ فوراً اٹھتے ہیں اور اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام نمٹا لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایڈ ایسا بھی چلتا ہے جو آپ کو فوراً نہیں اٹھنے دیتا۔ بلکہ یہ مثال زیادہ مناسب رہے گی کہ اکثر یوٹیوب پہ جب آپ کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو اس ویڈیو سے پہلے ایک ایڈ چلتا ہے جو آپ 5 سیکنڈز کے بعد سکپ کر سکتے ہیں۔ اب زیادہ ایڈز کو آپ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ پورے دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایڈز پہلے 5 سیکنڈز میں ہی آپ کی توجہ اور دلچسپی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو بھی اسی سے ملتے جلتے فنامنے پہ ہے، یعنی کسی بھی بندے سے ملنے کے صرف 90 سیکنڈز کے اندر اندر کیسے اس بات کو ممکن بنائیں، بلکہ کیسے اس بات کی گارنٹی کریں کہ اگلا بندہ آپ میں دلچسپی لے، آپ کے ساتھ دوستی کرے اور آپ کے ساتھ مزید وقت گزارنا پسند کرے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو اسی بات میں ٹرین کرے گی، اور یہ ویڈیو بیسیکلی ایک بک کی سمری ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو میک پیپل لائک یو ان 90 سیکنڈز۔ تو اصل میں کچھ عرصہ پہلے میں نے اس بک کی سمری لکھی تھی جو بہت پاپولر رہی، اور بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کہا کہ مزید سمریز لکھیں۔ تو اب کی دفعہ میں نے اس بک کو چوز کیا ہے کیونکہ یہ ایسے ٹاپک پہ ہے جس کے ساتھ بہت سے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو آئیے بک میں چلتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آتھر کے بقول جب آپ کسی نئے بندے سے ملتے ہیں تو اسے ملنے کے فوراً بعد اسے متاثر کرنا یا اپنا دل دادا کرنا باقاعدہ ایک پروسیس ہے اور ایک طرح کی آرٹ ہے، جس کے لیے ٹوٹل آپ کو 90 سیکنڈ یا اس سے بھی کم درکار ہوتے ہیں۔ یہ پروسیس 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، جس کا پہلا حصہ میٹنگ ہے، دوسرا حصہ ریپور ہے، اور تیسرا حصہ کمیونیکیشن ہے۔ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو ریپور کی سمجھ آ جائے گی۔ فی الحال اتنا بتانا کافی ہے کہ ریپور سے مراد اگلے بندے کے ساتھ آپ کا ایموشنل کنیکشن ہے، چاہے وہ اگلا بندہ لڑکا ہے، لڑکی ہے یا آپ کا کوئی کلائنٹ ہے، اور یہی ریپور بلڈ کرنے کے لیے آپ کو 90 سیکنڈ چاہیے، جس کے بعد اگلا بندہ یا آپ سب کانشیسلی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے پہلا حصہ یعنی میٹنگ صرف 5 یا 6 سیکنڈز کا پروسیس ہے، جہاں پہ 2 لوگ ملنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں، اور بغیر کوئی بات کیے یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے ایک دوسرے کے بارے میں اپنے ذہن میں کچھ تاثرات بناتے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ بندہ فرینڈلی ہے یا نہیں، یہ بندہ دلچسپ ہے یا بورنگ، یہ بندہ موڈی ہے، مغرور ہے یا خوشگوار طبیعت کا مالک ہے، کیا اس بندے پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس نان وربل کمیونیکیشن کے سکسیسفل ہونے کے لیے آتھر نے 4 پوائنٹس کو مد نظر رکھنے کے لیے کہا ہے، جن میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے آلویز لک اوپن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باڈی لینگویج سے فرینڈلی نظر آئیں، یعنی ریلیکس اور اوپن ہو کے لوگوں سے ملیں۔ اگر آپ کلوز باڈی لینگویج کے ساتھ یعنی ہاتھ باندھے ہوئے، شرماتے ہوئے یا کنفیوز ہو کے لوگوں سے ملیں گے تو اس سے اگلے بندے کو یہ تاثر جائے گا کہ آپ دوستی کرنے میں یا بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور صرف ملنے یا سلام کرنے کی مجبوری کی خاطر ہی ان سے کلام کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی باڈی لینگویج سے اپنے آپ کو فرینڈلی، پرجوش اور دوستی کے لیے تیار ظاہر کریں، نہ کہ کسی کنفیوز اور تنہا رہنے والے بندے کی طرح۔ دوسرا پوائنٹ ہے آئی کانٹیکٹ۔ اگلے بندے سے ملتے ہوئے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنانا آپ کو پر اعتماد دکھاتا ہے اور آپ کی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر کوئی بندہ آپ سے ملے اور آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے آپ کے کندھے کے اوپر سے یا پھر ویسے کسی اور طرف دیکھ رہا ہو؟ یقیناً آپ کا دل کرے گا کہ ہاتھ لہرا کے اس بندے سے کہیں کہ آپ یہاں ہیں۔ کسی بندے سے آنکھیں چرانا نہ صرف آپ کی غیر دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ سائیکولوجیکلی کمزور ہیں، اور اگر آپ ملنے والے بندے پہ توجہ دینے کی بجائے کسی اور طرف دیکھتے رہیں تو شاید اگلا بندہ آپ کو روڈ بھی سمجھے۔ اس لیے ملتے ہوئے ایک دفعہ اگلے بندے کے ساتھ نوٹسیبل آئی کانٹیکٹ بنائیں اور وقفے سے بناتے رہیں۔ اگر آپ کو آئی کانٹیکٹ کی عادت نہیں ہے تو اسے پریکٹس کرنے کے لیے آتھر نے یہ ٹپ دی ہے کہ موویز وغیرہ دیکھتے ہوئے یا پھر لوگوں سے ملتے ہوئے لوگوں کے آئی کلر کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اضافی ٹپ یہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ کی عادت ڈیولپ کرتے ہوئے شروع میں اپنی آسانی کے لیے ڈائریکٹلی لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی بجائے ان کی آنکھوں کے درمیان دیکھیے، یعنی ناک کے اوپر۔ میٹنگ کی کیٹیگری میں تیسرا پوائنٹ ہے بیم، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے بندے سے ملتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ اگلے بندے سے پہلے یہ ایک ہلکی سی اسمائل دے دیں۔ اس سے اگلے بندے کو یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ بڑے ہنسمکھ اور خوشگوار طبیعت کے مالک ہیں اور آپ کے ساتھ کھلنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور کوشش کریں کہ آپ کی اسمائل جینون لگے، نہ کہ شیلڈن کوپر کی طرح۔ اور میٹنگ کا چوتھا پوائنٹ لین ہے، یعنی اگلے بندے سے ملتے ہوئے ہلکا سا جھک جانا۔ اس سے اگلے بندے کو آپ کے عاجز اور ایزی گوئنگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو اہم سمجھتے ہیں اور عزت دینا بھی جانتے ہیں۔ اب یہ چاروں پوائنٹ پہلے حصے یعنی میٹنگ کے متعلق تھے۔ آئیے اب دوسرے پارٹ پہ چلتے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یعنی ریپور بلڈ کرنا۔ اب ریپور ہے کیا؟ ریپور اصل میں 2 لوگوں کے درمیان ایموشنل کنیکشن کے ہونے کی فیلنگ ہے، یعنی آپ کو اگلے بندے کے متعلق لگتا ہے کہ آپ اس بندے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں،
آپ کی دلچسپیاں اور عادتیں اگلے بندے سے ملتی ہیں۔ ریپور وہ اپنائیت کا احساس ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اگلے بندے کی ویلیوز، خیالات اور زندگی کے بارے میں ترجیحات آپ سے ملتی ہیں، اور آپ کو اگلا بندہ سب کانشیسلی اپنی ذات سے قریب لگتا ہے، اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اب یہی ریپور اصل میں دو لوگوں کے درمیان کسی بھی با مقصد اچھی اور میننگ فل تعلق کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے تو اس بندے کے ساتھ انٹینشنلی فوراً اچھی ریپور کیسے بلڈ کریں تاکہ وہ آپ میں دلچسپی لے اور آپ کی دوستی ہو جائے۔ اب ریپور صرف دوستیاں پکی کرنے کے لیے ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ اچھی ریپور بلڈ کرنا آپ کی کامیابی کے لیے بھی بنیادی شرط ہے۔ جب کسی بندے کے ساتھ آپ کی ریپور اچھی ہو تو آپ اگلے بندے کو اچھی طرح انفلوئنس کر سکتے ہیں، اسے کچھ سکھا سکتے ہیں اور اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک دکاندار ہیں اور ان طریقوں کی مدد سے فوراً اپنے گاہکوں کے ساتھ اچھی ریپور بلڈ کرنا سیکھ جائیں تو شاید ہی آپ کا کوئی گاہک دکان سے خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ اب اچھی ریپور بلڈ کرنے کے لیے سب سے اہم چیز سنکرونائزیشن ہے، اور یہ سنکرونائزیشن دو طرح کی ہے، ایک فزیکل اور ایک مینٹل۔ فزیکل سنکرونائزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی باڈی لینگویج اور بولنے کے سٹائل کو آبزرو کریں اور انہیں کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اگر آپ دیکھیں کہ اگلا بندہ جو آپ کے سامنے صوفے پہ بیٹھا ہے ٹیک لگائے ہوئے ہے تو آپ بھی اسی سے ملتے جلتے سٹائل میں صوفے پہ بیٹھ جائیے۔ اگر آپ کو لگے کہ اگلا بندہ بات کرتے ہوئے آپ کی طرف جھکسا جاتا ہے تو آپ بھی بات کرتے ہوئے غیر محسوس سے انداز میں اسے کاپی کیجیے۔ اگر اگلے بندے نے اپنے بازو فولڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ بھی ایسا ہی کیجیے۔ اگر اس کے ہاتھ جیب میں ہیں تو آپ بھی اپنے ہاتھوں کو جیب میں کر لیجیے۔ اگر وہ گفتگو کرتے ہوئے پانی پیتا ہے تو آپ بھی ایک آدھ منٹ بعد پانی اٹھا کے پی لیجیے۔ اگر اگلا بندہ بات کرتے ہوئے مسکراتا بھی جا رہا ہے تو آپ بھی خوشگوار موڈ میں ہونے کی ایکٹنگ کیجیے۔ ایسا کرنے کو ماہرین نے باقاعدہ ایک ٹرم کا نام دیا ہوا ہے جسے وہ مررنگ ٹیکنیک کہتے ہیں، اور آپ نے اگلے بندے سے ملتے ہوئے فوراً اس کا مرر بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے اگلا بندہ سب کانشیسلی آپ کو اپنے جیسا اور اپنے لیے موزوں خیال کرے گا۔ بس آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگلا بندہ کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ آپ باقاعدہ اس کی نقلیں کر رہے ہیں۔ جیسے اگر اگلا بندہ اپنی آنکھ ملتا ہے یا کہیں پہ خارش کرتا ہے تو آپ ایسا نہ کیجیے، آپ نے صرف اس کے پوسچر اور کامن سٹائلز کو کاپی کرنا ہے۔ اور بالکل اسی طرح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے بندے کی کمیونیکیٹنگ سٹائل کو بھی کاپی کریں۔ جیسے اگر اگلا بندہ آپ سے بڑے پرجوش انداز میں بات کرے اور آپ آگے سے دھیمی دھیمی اور مردہ سی آواز میں جواب دیں تو بات نہیں بنے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اسی کی وائس ٹون کو کاپی کریں، اسی آدمی کے جتنے والیوم میں بولیں، جتنی زندہ دلی اور انرجی اس کی آواز میں ہے آپ بھی اتنے جشیلے پن اور انرجی کا مظاہرہ کریں۔ اور اگر اگلا بندہ دھیمی اور سلو انداز میں آپ سے مخاطب ہے تو آپ بھی اسی کی طرح پرسکون اور دھیمے انداز میں بات کریں تاکہ اگلے بندے کے ساتھ آپ کی اچھی ریپور بلڈ ہو اور آپ کا جو بھی مقصد ہے پورا ہو جائے، چاہے وہ لانگ ٹرم دوستی ہے یا کوئی شارٹ ٹرم فائدہ ہے۔ اب سنکرونائزیشن میں تیسرا پوائنٹ وربل سنکرونائزیشن کا ہے، جس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس طرح کے الفاظ اگلا بندہ استعمال کر رہا ہے آپ بھی اسی طرح کے الفاظ کا چناؤ کریں۔ جیسے اگر اگلے بندے کی کنورسیشن میں اچھے اور ادبی الفاظ کا استعمال زیادہ ہے تو آپ بھی ادبی قسم کے الفاظ کا استعمال زیادہ کریں۔ اور اس وربل سنکرونائزیشن میں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ماہرین کے نزدیک لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشنز میں وربل کمیونیکیشن صرف 7% تک کاؤنٹ کرتی ہے، 55% تک آپ کی باڈی لینگویج میٹر کرتی ہے، اور آواز کی ٹون کا 38% ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں مینٹل سنکرونائزیشن کی طرف، جو اگلے بندے کے ساتھ لمبی پائیدار دوستی اور ایموشنل بانڈ بلڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ ہم انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کی دلچسپیاں اور خیالات ہم سے ملتے ہوں، اور لوگوں کی دلچسپیوں اور خیالات کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اوپن اینڈڈ کویسچنز پوچھئے اور جہاں پہ کوئی کامن بات نکل آئے اسے آگے بڑھا لیجئے، چاہے وہ سیاست ہو، سپورٹس کے بارے میں کوئی بات ہو، یا پھر آپ دونوں کا کوئی کامن غصہ ہی ہو۔ جیسے شاید اگلا بندہ ٹریفک میں پھنسے رہنے کے بارے میں کوئی بات کرے تو آپ بھی ٹریفک کے بے ہنگم ہونے کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اب ریپور بلڈ کرتے ہوئے ہمیشہ مخلص اور جینون رہیں، جیسے اگلے بندے سے بات کرتے ہوئے جان بوجھ کے جھوٹ موٹ کی کوئی دلچسپی نہ بنائیں اور نہ اس کے بارے میں لمبی لمبی چھوڑیں۔ اگر آپ کو واقعی کسی چیز کا ایکسپیرینس ہے اور واقعی آپ کی کوئی دلچسپی اگلے بندے سے ملتی ہے تو ہی اس دلچسپی پہ بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ جھوٹ بولنے سے آپ نیڈی اور ڈیسپریٹ لگیں گے، اور 90% کیسز میں اگلا بندہ آسانی کے ساتھ گیس کر لے گا کہ آپ جھوٹی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
اب شاید بعض لوگ آرگو کریں کہ کسی کے ساتھ ایموشنل کنیکشن بنانا یا ریپور بلڈ کرنا ایک نیچرل گفٹ ہے، اور بعض لوگ قدرتی طور پہ دوسروں کے ساتھ ریپور بنانے میں اور بالکل تھوڑے سے ٹائم میں ایموشنل کنیکشن بلڈ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ اب یہ درست ہے کہ بعض لوگ قدرتی طور پہ لوگوں کے ساتھ ریپور بنانے میں تیز ہوتے ہیں اور بہت جلد اپنی دوستیوں کو گہرا کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی دوسری سکل کی طرح اپنی سکل کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے، جس کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے ہوئے کانشیس رہے اور ان کے ساتھ اپنی انٹریکشنز میں اوپر بتائے گئے اصولوں کو شامل کرنے کی کوشش کرے۔ آتھر کے بقول اگر آپ صرف پہلے 90 سیکنڈز کے لیے اگلے بندے کے ساتھ اچھی طرح کلک کریں تو آپ کی بقیہ انٹریکشن میں آٹومیٹکلی فلو آئے گا اور اگلے بندے کے ساتھ آپ کی دوستی گہری ہوتی چلی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جس میں کسی بھی اجنبی بندے کے ساتھ بات شروع کرنے کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔